بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے میں تین وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صدقہ کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں تین چیزیں جو ہیں وہ شرط ہیں۔ دوسری چیز طالب علم اور اسباب معیشت یعنی کمانے کے اس کے ذرائع کیا ہوں گے، اور تیسری بات ہم کہیں گے اس بارے میں کریں گے کہ مالی معاملات کے بارے میں ایک اہم اصول جو ہے وہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے جو شریعت نے ایک حکم بیان کیا وہ ہے صدقہ کی قبولیت کے لیے تین چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو صدقہ کی قبولیت کے لیے تین چیزیں ضروری قرار دی۔ سب سے پہلے ارشاد فرمائے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ صدقے سے مقصد و صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو۔ دوسرا فرمایا کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، خرچ کرنے کے بعد وہ پھر اس پر احسان نہیں جتلاتے کہ جس کو مال دیں اور اسے بعد میں یہ طعنہ دیں کہ ہم تو ہر وقت آپ پر خرچ کرتے رہتے ہیں، آپ کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط فرمائی ولا اذى، اور اس مال کے خرچ کرنے کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، یعنی اس کو اپنا محتاج نہیں بناتے۔ مثلا اس کو یہ آر وغیرہ دلائیں کہ تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے، تو تو ہے ہی غریب، تو تو ہمیشہ ہمارے دروازے پر کھڑا رہتا ہے، تجھے کھلانے اور پلانے والے تو وہ ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین شرطیں لگا دی کہ مال اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے بعد احسان بھی نہ جتلایا جائے، اور تیسرا جو ہے تو اس کو آر بھی نہ دلائی جائے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے یا تینوں کی تینوں ہو، انسان کے صدقے کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے واعظ گزرے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے اگر تو کسی کو کوئی مال دے دے، کسی غریب کے ساتھ تو نے تعاون کیا اور اس پر صدقے کا مال خرچ کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگر آپ اس کو سلام کرتے ہیں اور وہ سلام کرنا اس کو برا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مجھے اس لیے سلام کر رہا ہے کہ اس نے فلاں دن میرے ساتھ فلاں جگہ پر مالی معاونت کی تھی، مالی اعتبار سے میری مدد کی تھی۔ تو عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد ابا زید کہنے لگے کہ پھر تم ایسے شخص کو سلام بھی نہ کرو کہ کہیں اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ سلام اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے فلاں وقت میں مجھے جو ہے تو وہ صدقے کا مال دیا تھا، میری مدد کی تھی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مانگنے والا سائل آتا گھر کے دروازے پر، وہ اس کو صدقے کا مال دیتی، اس کی مدد کرتی اور دروازے کے پاس کان لگا کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور وہ دیکھا کرتی تھی کہ یہ سائل مانگنے والا مجھے کیا دعا دے گا۔ جو دعا وہ مانگنے والا اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ مال اور وہ چیز لینے کے بعد جب جو دعا دیتا ہوا جاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دعا کو دہراتی اور کہا کرتی تھی اللہ تجھے بھی ایسا دے، اور پھر فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جو یہ مال اس کو دیا یہ اس لیے نہیں دیا کہ یہ دنیا میں مجھے دعا دے، بلکہ اس مال کا بدلہ میں اپنے اللہ سے لوں گی، اس لیے یہ سائل جس طرح میرے لیے دعا کرتا ہے میں بھی بدلے میں اس کے لیے اسی طرح دعا کرتی ہوں، تاکہ اس کا اور میرا معاملہ دنیا میں برابر ہو جائے، اور جس نیت سے میں نے اس کو صدقہ دیا تھا وہ میری نیت باقی رہے، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میں اپنے اللہ سے لے سکوں۔ تو ہمیں صدقات اور خیرات میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، اس میں دنیا کا فائدہ اور دنیا کے مفاد کہیں ہمارے سامنے نہ ہوں، اور دینے والے کو ہم محتاج سمجھ کر اس کو آر وغیرہ نہ دلائیں۔ دوسرا حکم طالب علم اور اسباب معیشت، یعنی اس کے کمائی کے ذرائع کون سے ہوں گے جو شخص علم کی طلب میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس انداز میں ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ،
وہ مستحق فقراء کے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بند کر دیا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یا دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، یہ وہ لوگ ہیں جو کمائی کی ہمت اور طاقت تو رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی راہ کو اختیار کیا، یا اللہ کی دین کی سمجھ بوجھ کے لیے علم کی راہ کو اختیار کیا، تاکہ علم کی سمجھ بوجھ ہم حاصل کر کے اس کو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انداز اختیار کیا اخسرو، کہ جن کو اللہ کی راہ میں روک دیا گیا ہو، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر دنیا کمانا چاہیں تو یہ کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کے لیے اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہاں اخسرو سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ دین اور دنیا بالکل جمع نہیں ہو سکتے۔ جو دین سیکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیں گے، اور جو دنیا والے ہیں، یعنی جو لوگ اپنا کاروبار، اپنی معیشت، اپنی تجارت وغیرہ کرتے ہیں اور دینی چیزیں سیکھنے میں وہ ان علماء اور دین کے خادموں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں اور ان کے محتاج ہوتے ہیں، تو دین والوں کی ذمہ داری ہے کہ یکسوئی سے دین کی محنت کرے گی، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و اسباب دیا ہے ان کی ذمہ داری اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یا اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موجودہ دور میں یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دینی مدارس کے طلباء کو ایسے فنون بھی سکھانے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا بھی کر سکیں، وہ نظریہ اور وہ تصور اور سوچ اس آیت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ یہ لوگ اپنی طاقت تو رکھتے ہیں کمانے کی، لیکن دنیا اور دین دونوں جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب انسان علم کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے تو وہ علم اپنا کچھ حصہ اس شخص کو جو ہے تو اس کے بدلے میں دے دیتا ہے۔ اس لیے عرب کہتے ہیں ان العلم لا یوتی کا بعضو، علم اپنا تھوڑا سا حصہ کبھی بھی تجھے نہیں دے گا، حتیٰ تعطیہ کلک، یہاں تک کہ تو اپنا آپ مکمل اس کو حوالے کر دے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ اہل دین، اہل علم، اللہ کے دین، اللہ کے راہ کے خدام جو اللہ کی دین کی محنت کر دیں، وہ یکسوئی سے اپنی محنت کریں گے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ مالی تعاون کر کے ان کے اس کام میں ان کے معاون اور مددگار بن جائیں گے۔ تیسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 282 میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں ایک معین مدت تک کسی ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اس کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے سب سے بڑی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض اور ادھار کے لین دین کے احکامات اور آداب کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اصول بیان کیا کہ جب آپس میں کوئی بھی تمہارا معاملہ ہو، لین دین کا ہو، کسی سے قرض لیا ہو، کسی کو دیا ہو، کوئی مال قرض پر لے رہے ہو، کسی کو قرض پر مال دے رہے ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے تو اس میں لکھت جو ہے وہ کر لی جائے۔ قرآن کا یہ حکم مستحب کے درجے میں ہے، لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت ساری تکالیف اور پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ خاص کر موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، یہاں پر عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص ضرورت کے وقت اگلے سے اپنا مال تو قرض کے طور پر لے لیتا ہے، لیکن پھر اس کی ادائیگی کے جب وقت آئے گا تو وہ اس میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس موجودہ وقت میں تو اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس سے انسان کے تعلقات باقی رہتے ہیں، آپس کے معاملات جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ جس طرح عرب کا مقولہ ہے کہ تعاملوا کالاجانب، کہ آپس کے معاملات ایسے کرو جیسے کہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں، خواہ آپس میں بھائی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بہت قریبی دوست کیوں نہ ہو، کہ جب معاملات اجنبی کی طرح ہوں گے، ہر چیز پر ایک گہری نظر ہوگی، ہر معاملے کو لکھا جائے گا، اس پر گواہ بنائے جائیں گے، اس میں مکمل وضاحت ہوگی، تو انسان کے یہ تعلق اور رشتہ داری کسی بھی صورت خراب نہیں ہوگی۔ وتعاشروا کالاخوان، اور معاشرت، آپس میں جو زندگی ہے
اس کو اس طریقے سے گزارو جیسے کہ بھائی ہوتے ہیں۔ خواہ تم ایک دوسرے کو خونی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے بالکل نہیں جانتے، کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، لیکن اخوت میں، بھائی چارے میں، ہمدردی میں، قربانی میں، اخلاص میں، اگلے کی خدمت میں، اس کے ساتھ مدد کرنے میں، معاونت کرنے میں ایسے رہو جیسے کہ تمہیں دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ آپس میں بھائی ہیں۔ تو معاشرے کا یہ بنیادی اصول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت سخت وعید ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے، اور ان میں ایک ایسا شخص ہے، رجل کان لہو علی رجل مال فلم یشہد علیہ، ایک آدمی کا دوسرے شخص نے کوئی سامان دینا، کوئی مال دینا تھا، کچھ پیسے دینے تھے، کوئی چیز دینی تھی، لیکن اس نے اس قرضے کے معاملے میں آپس میں جو ہے کسی قسم کے کوئی گواہ وغیرہ نہیں بنائے تھے۔ لہٰذا ہمیں اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپس میں جو بھی مالی معاملات ہیں لین دین کے، اس کو کرتے ہوئے وقت کو معین کر دیا جائے، مقرر کر دیا جائے، اس پر کچھ نہ کچھ آپس میں جن لوگوں سے اچھا تعلق ہے ان کو بطور گواہ کے اس میں مقرر کر دیا جائے۔ اس میں نہ کوئی ناچاکی کی بات ہے، نہ کوئی اختلاف کی بات ہے۔ شروع میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا آپ کا مجھ پر اعتماد نہیں، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن خدا نخواستہ بعد میں جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے جو ہے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، سالوں کی دوستیاں اور وہ قربتیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ نفرتوں اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے اس آیت میں ہمیں یہ بھی حکم دے دیا کہ آپس کے معاملات کو جب بھی کرو تو اس کو آپس میں لکھ دیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔